بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتم شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ فإن أصر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اهتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہارا آپس میں دو لوگوں کا وصی ہونا، اگر کسی کی موت آ جائے، زندگی اور موت کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، کسی کی موت آ جائے تو وصیت کرنا چاہے تو دو صاحب عدل مسلمان، نیک اور صالح مسلمان ہوں، یا پھر غیر مسلموں سے بھی اگر مسلمان میسر نہ ہوں اور کسی کو موت آ جائے تو غیر مسلموں میں سے بھی وہ وصی دو بندے جو ان میں معتبر ہوں مقرر کر سکتا ہے، اس صورت میں کہ اگر وہ سفر میں ہو اور اسے موت آ جائے تو وہاں دو مسلمان میسر نہ ہوں تو کافر بھی بطور وصی مقرر کیے جا سکتے ہیں۔ اور جب ان سے شہادت لینی ہو تو انہیں نماز کے بعد مسجد میں روک لیا جائے اور وہ یہ شہادت بھی دیں کہ ہم اس سے کوئی ذاتی مفاد نہیں لینا چاہتے، خواہ قرابت دار بھی ہوں، اور شہادت کو چھپائیں اگر تو اللہ کے نزدیک گناہگار ہوں گے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہو کہ وہ دونوں غلط کہہ رہے ہیں یا گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو پھر جو حقدار ہیں جن کے حق میں وصیت کی گئی وہ کھڑے ہوں اور وہ اپنی قسم دیں کہ ہم ان سے زیادہ سچے ہیں، حقدار ہیں اور حد سے زیادتی نہیں کر رہے، اگر ہم حد سے زیادتی کریں تو ہم گناہگار ہوں گے۔ اور کم سے کم یہ بات یاد رکھیں کہ یہ جو شہادات ہیں یا قسمیں ہیں اللہ کے نزدیک انہیں حاضر کیا جائے گا، اور اس بات کا ان کے دل میں خوف ہو کہ کل یہ بارگاہ الہی میں پیش ہوں گی
ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے معاملات درست رکھو اور سنو، اس لیے کہ اللہ بدکاروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ بعض اوقات آدمی کے پاس کچھ چیز ہوتی ہے جس کا اس کے ورثاء کو بھی علم نہیں ہوتا، اس نے کہیں پیسے امانت رکھے ہوئے ہیں، یا آج کل جس طرح بینکوں میں رکھ دیتے ہیں لوگ، مختلف بینکوں میں رکھ دیتے ہیں، شاید ان کے ورثاء کو بھی خبر نہ ہو اور موت آ جائے تو چاہیے کہ وہ دو ذی عدل مسلمانوں کو، دو ایسے مسلمانوں کو جن کا عادل ہونا مشہور ہو، جو نیک اور صالح ہوں، ان کو وصی بنائے۔ وصی کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا سے گزرنے والا کسی کو اپنے کسی کام کی وصیت کر جائے تو اس کی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ کام اس کے بعد وہ انجام دے۔ اور اگر کوئی ایسی صورت بن جائے کہ کسی کو موت آ جائے، یا جیسے وہ پردیس میں ہو اور دو مسلمان صالح آدمی میسر نہ ہوں، تو کافروں میں سے بھی جو ان کے نزدیک شریف و نفس یا ان کے نزدیک معتبر ہوں، کافروں میں جن پر اعتماد کیا جاتا ہو، ایسے دو معتبر شخصوں کو، کافروں کو بھی وصی بنایا جا سکتا ہے۔ تو یہ وصی کوئی شرعی عہدہ نہیں ہے۔ اگر یہ شرعی عہدہ ہوتا تو کافروں کو نہ دیا جاتا۔ یہ محض ایک لفظ ہے کہ مجبوری کی حالت میں اگر مرنے والا دنیا سے گزر رہا ہے اور ایسی صورتحال ہے کہ پاس کوئی مسلمان نہیں، تو دو کافروں کو بھی وہ وصیت کر سکتا ہے اور وصی بنا سکتا ہے کہ میرے پیسے فلاں جگہ ہیں، وہ میرے ورثاء کو بتا دو کہ وہاں سے حاصل کر لیں، یا اتنی دولت فلاں جگہ میری ہے جس کا ورثاء کو علم نہیں، وہ وہاں سے حاصل کر کے شرعی طور پر جو جس کا حصہ بنتا ہے آپس میں تقسیم کر لیں۔ تو ہمارے ہاں ایک عقیدے کی بنیاد وصی پہ رکھ دی گئی، بلکہ کلمے میں اذان میں وصی کا لفظ شامل کر دیا گیا۔ یہ درست نہیں ہے، چونکہ وصی تو اس کا اطلاق تو اس کافر پہ بھی ہوتا ہے جسے مرنے والا کوئی وصیت کر جائے، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ جو ان کے ذمے ہوتا ہے جب تک وہ پہنچا نہیں دیتے دنیا سے رخصت نہیں ہوتے۔ یہ قانون ہے، کوئی مانے نہ مانے، یہ ماننے اور سننے والوں پہ ہے۔ ایسے نبی بھی دنیا سے گزرے جن کی کسی ایک شخص نے بات نہیں مانی، ایسے انبیاء بھی گزرے جنہیں شہید کر دیا گیا، کفار کے ہاتھوں شہید ہو گئے، مانتے تو وہ کیا، انہوں نے ان کا وجود عالی برداشت نہیں کیا اور انہیں ظلماً شہید کر دیا۔ لیکن کسی بھی نبی کے بارے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے وہ بات نہیں پہنچائی یا بات کرنا رہ گئی اور وہ پہلے شہید کر دیے گئے، یہ کہیں کسی جگہ نہیں ملتا۔ نبی جب مبعوث ہوتا ہے تو جو اس کے ذمے ہوتا ہے وہ سارا ارشاد فرما دیتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبیوں کی بھی نبی اور امام المرسلین اور خاتم النبیین، کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی بھی نہیں آنا تھا، کوئی نئی وحی نازل نہیں ہونی تھی، کوئی نئی کتاب نہیں آنی تھی، تو آپ کا وصال ایسی کسی مجبوری میں نہیں ہوا کہ آپ اس کے لیے وصیت فرماتے کہ یہ بات رہ گئی ہے یا میں دنیا سے گزرتے وقت بتا رہا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور وصی غیر مسلم کو بھی مقرر کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت خوبصورت انداز اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ زندگی میں آدمی محنت کرتا ہے، کماتا ہے، جو رکھتا ہے وہ بھی ورثاء اولاد ہی کے لیے ہوتا ہے، پیچھے رہ جانے والوں کے لیے ہوتا ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض لوگ احتیاط کرتے ہیں
کہ ضروری اخراجات دے کر کچھ پس انداز ہو تو اسے کسی کو بتایا نہ جائے۔ تو ایسی صورت میں اگر موت آ جائے تو اسے چاہیے کہ دو دیانتدار عادل مسلمانوں کو وہ بتا کر ان کے ذمہ لگائے کہ وہ اس کے ورثاء کو اس سے مطلع کر دیں، اور پھر جب اس وصیت کی بات آئے اور ورثاء کو ان لوگوں پہ جو وصی مقرر کیے گئے تھے کچھ شبہات ہوں کہ یہ صحیح نہیں بتائیں گے، تو فرمایا ان سے قسم لی جائے، اور قسم کے لیے اس میں شدت پیدا کی جائے۔ جیسے نماز کے بعد انہیں مسجد میں روک لیا جائے، باوضو ہوں، ابھی نماز سے فارغ ہوئے ہوں، پھر مسجد ایک مقدس جگہ ہے، مسجد میں روک لیا جائے، پھر ان سے ہر طرح کا اطمینان کی اس بات کی بھی قسم دیں کہ ہم اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں لے رہے، اس بات کی بھی قسم دیں کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو یا عزیزوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانا چاہتے، اور اس بات کی بھی قسم دیں کہ جو بات ہمیں بتائی گئی ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کریں گے۔ تو جب قسم لی جائے تو اس میں یہ بھی حکم ہے کہ اس میں شدت پیدا کی جائے، یعنی نماز کا وقت ہو، نماز سے فارغ ہوں، باوضو ہوں، مسجد میں روک لیے جائیں، اور ہر پہلو پہ جو پہلو اس بات میں سے نکل سکتے ہیں قسم لی جائے۔ اگر ایک شخص قسم دیتا ہے کہ میں اس میں سے خود کچھ نہیں لے رہا لیکن کچھ اپنے رشتہ داروں کو دے دے، فرمایا جتنے پہلو اس بات سے نکلتے ہوں ہر پہلو پہ اللہ کی قسم لی جائے، اور اس بات بھی قسم لی جائے کہ ہم کوئی چیز چھپائیں گے نہیں، اور اگر ہم چھپائیں تو ہم اللہ کے نزدیک سخت گناہ گار ہیں۔ اس کے باوجود جن کے حق میں قسم دی جا رہی ہے ان کا مطمئن ہونا ضروری ہے۔ اب اگر وہ ورثاء مطمئن نہیں ہوتے تو پھر فرمایا ان سے کہو کہ وہ اسی حالت میں باوضو ہو کر مسجد کے اندر اسی حالت میں وہ قسم دیں کہ جناب اصل بات یہ نہیں ہے، ہم تک بات جو پہنچی ہے وہ یہ ہے اور یہ غلط کہہ رہے ہیں، اور اس بات کی بھی شہادت دیں، قسم دیں کہ ہماری بات ان سے سچی ہے، ہم سچ کہہ رہے ہیں، اور اس بات کی قسم دیں کہ ہم نے حد سے تجاوز نہیں کیا، وَمَحْتَدَيْنَا، ہم کوئی زیادتی نہیں کر رہے۔ ہمارے ہاں رواج ہے، وہ کہتے ہیں کسی کے ذمہ چوری لگ گئی، جی تم قسم دے دو تو میں چور نہیں ہوں، تو فرمایا قسم میں شدت پیدا کی جائے کہ وہ اچھی بات ہے کہ نماز کا وقت ہو تو وہ نماز سے فارغ ہوں تو مسجد میں روک لیے جائیں، باوضو بھی ہوں، ابھی نماز سے فارغ ہوئے ہیں، پھر قسم لی جائے، پھر اس میں جتنے متعلقات بنتے ہیں ان سے بھی قسم لی جائے۔ ایک شخص خود چور نہیں ہے، شاید اسے چوری کے بارے علم ہو، خود چور نہیں ہے، اس کا کوئی عزیز چور ہو، اسے اس کے بارے پتہ ہو، تو ہر پہلو سے قسم لی جائے جتنے پہلو اس بات میں نکلتے ہیں، اور پھر اس سے یہ بھی قسم لی جائے کہ اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو پھر میں ظلم کر رہا ہوں، اللہ مجھے اس کی سزا دے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ واقعہ کو صحیح صحیح ظاہر کریں، اور یہ جان رکھیں کہ یہ قسمیں ان کے بارے پرسش ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ معمولی بات نہیں ہے کہ جو قسم دیتا ہے وہ اپنی سچائی پہ اللہ کریم کو گواہ کرتا ہے۔ جھوٹ بولنا ویسے بہت ظلم ہے، بہت بڑی بری بات ہے، بہت بڑی برائی ہے، لیکن جھوٹ پر اللہ کو گواہ کر کے کہنا یہ اس سے بھی زیادہ بڑا ظلم ہے، اور اللہ کریم کے ذمہ بھی
وہ جھوٹ منسوب کرنے کے مترادف ہے، لہذا اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ ان قسموں کی پرسش بھی ہوگی۔ کل میدان حشر میں اللہ کریم فرمائیں گے کہ تم نے خود تو جھوٹ بولا، مجھے اس جھوٹ پر گواہ کیوں کیا؟ تو اس بندے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اور اصل بات یہ ہے واتقوا اللہ، اللہ کریم کے ساتھ اپنا تعلق ہمیشہ درست رکھو۔ ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ ہم زندگی کے ہر معاملے میں ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر میں یہ بات کروں گا، یہ کام کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اور بہت سے گناہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ بڑے خوش ہوں گے، لوگ مجھے بڑا اچھا کہیں گے۔ اور عجیب بات ہے کہ لوگ اچھا پھر بھی نہیں کہتے۔ لوگوں کی رائے کا مدار ان کے تعلقات پہ ہوتا ہے۔ جس بندے کے ساتھ کسی کے تعلقات اچھے ہوں، وہ غلط کام بھی کرے تو بھی وہ اس کی صفائی دیتے رہتے ہیں کہ جی نہیں چلو اگر غلطی ہو گئی تو بندے سے پہلے تو مانتے نہیں اس نے غلطی کی، مانے تو کہتے ہیں جی غلطی بھی انسان سے ہو جاتی ہے، آدمی اچھا ہے۔ اور جس کے ساتھ ان کا اپنا تعلق صحیح نہ ہو، وہ نیکی بھی کر رہا ہو تو کہتے ہیں منافقت کر رہا ہے، جی اندر سے دل سے نہیں کر رہا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے۔ تو لوگ کسی حال میں راضی نہیں ہوتے، اور نہ لوگوں نے کسی سے حساب کتاب لینا ہے، نہ لوگوں نے عرصہ معاشر میں فیصلہ کرنا ہے۔ اس لیے سب سے مقدم یہ بات رکھو زندگی کے ہر معاملے میں کہ جو بات میں کہنے چلا ہوں یا جو کام میں کرنے چلا ہوں اس سے کیا اللہ کریم راضی ہوں گے یا ناخوش ہوں گے۔ واتقوا اللہ، تقویٰ یہی ہے، اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ تقویٰ یہی ہے کہ بات کرتے ہوئے بھی اور کام کرتے ہوئے بھی بندہ یہ سوچے کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں کیا یہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے، اور اس پر اللہ کریم راضی ہوں گے۔ وہ بات بھی ضرور کرے، وہ کام بھی ضرور کرے، اور جس بات سے جس کام سے یہ خدشہ ہو کہ اس پر اللہ کریم ناراض ہوں گے اس سے اجتناب کرے، اس سے خود کو بچائے کہ آخر ہر ایک کو فرداً فرداً اللہ کریم کے روبرو پیش ہونا ہے۔ واسمعوا، اور ارشادات باری کو، ارشادات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے دین کی بات کو پوری توجہ پورے غور سے سنو۔ اور ایک بات یاد رکھو، نافرمانی بندے کو گمراہ کر دیتی ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بدکاروں کو اللہ کریم ہدایت نہیں دیتے۔ برائی اور گناہ، جھوٹ اور جھوٹی قسمیں، دھوکے سے کسی کا مال لینا یا جھوٹ بول کر کسی کو نقصان پہنچانا، اس قسم کی برائیاں جو ہیں یہ بالآخر انسان کا عقیدہ بھی لے ڈوبتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ہر گناہ دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا کرتا ہے، اور اگر توبہ نصیب نہ ہو اور وہ سیاہی دھوئی نہ جائے تو وہ بڑھتی رہتی ہے حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب دل سیاہ ہو جائے تو پھر ایمان رخصت ہو جاتا ہے، عقیدہ نہیں رہتا۔ آج کل ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہم اللہ کریم کو سامنے رکھ کر نہ بات کرتے ہیں نہ کام کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے لوگ ہوتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں کو تو ہم نے حساب نہیں دینا، قیامت کو لوگوں نے اپنا حساب دینا ہے، ہم نے اپنا حساب دینا ہے۔ تو بے شمار گناہ، بے شمار فضولیات، بے شمار رواجات صرف اس وجہ سے اپنائے جاتے ہیں کہ لوگ اچھا کہیں، اور لوگ پھر بھی اچھا نہیں کہتے۔ انہیں کیا ضرورت ہے کسی لوگ، ہر بندہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اسے دوسرے کو بڑا سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔
تو فرمایا یہ جو جرائم ہیں، اب کوئی کشتی میں سوار ہے، علماء حق ایک مثال لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کشتی میں اگر آپ ایک چھوٹا سا کنکر بھی ڈال دیں تو اس کا بھی بوجھ تو ہے معمولی سے ہی، لیکن اگر مسلسل وہ کنکر ڈالتے ہی رہیں تو وہ چھوٹے کنکر بھی ایک دن کشتی کو ڈبونے کا سبب بن جائیں گے، اتنے جمع ہو جائیں گے کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی حال انسان کا ہے کہ جب یہ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹے سمجھ کے کرتا رہتا ہے تو جمع جب ہو جاتے ہیں تو ایمان بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اب گھر میں بندے 5 ہیں اور ان کے عقیدے بھی 5 ہیں، ہر ایک نیا عقیدہ لے پھرتا ہے۔ اور کیسی عجیب بات ہے کہ ایک عام آدمی نے دعویٰ کر دیا، یہ تلہ گنگ کی بات ہے، ایک بندے نے کہا میں خدا بھی میں ہوں، رسول بھی میں ہوں، اور وہیں ماننے والے بھی پیدا ہو گئے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک اپنے جیسے بندے کو، کمزور انسان کو جو کھاتا پیتا سوتا جاگتا ہے، اسے آپ خالق کائنات کیسے مان رہے ہیں؟ تو ہوتا یہ ہے، کیوں کرتے ہیں لوگ ایسا؟ اس لیے کہ ان گناہوں کی وجہ سے ایمان سلب ہو جاتا ہے، لوگ کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ہو جاتے ہیں، عقیدہ نہیں رہتا۔ لوگ سیاسی پارٹیوں میں ہیں، بڑی عجیب بات ہے، مسلم لیگ میں ہیں، پیپلز پارٹی میں ہیں، جماعت اسلامی میں ہیں، دوسری جماعتوں میں ہیں، اور اب ایک ایسا وقت آ گیا ہے کہ اللہ کریم نے سب سے پردے ہٹا دیے ہیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہوئی ہے، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اور جتنے بندے اپنے آپ کو لیڈر کہلاتے تھے اور بڑے فخر سے اپنے لیڈر اور قائد ہونے کے دعوے دار تھے، سب پر چوری چکاری، ڈاکے، فراڈ اور لوٹ مار کے الزام لگے ہوئے، کوئی میرے خیال میں کوئی ایک بھی بچا ہوا نہیں۔ یعنی جو لوگ جن کو آپ قائد مان رہے ہیں اور اپنا پیشوا مان رہے ہیں، وہ تو سارے چور ہیں۔ اس کے باوجود جو پیپلز پارٹی میں ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، جو مسلم لیگ میں ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، جو دوسری جماعتوں میں ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، اپنی جماعت نہیں چھوڑتے، صفائیاں دیتے پھرتے ہیں، نہیں جی ہمارے لیڈر چور نہیں ہے، بھی سارا جہان کہتا ہے چور ہیں، اعداد و شمار بتاتے ہیں، بینکوں کی رپورٹیں بتاتی ہیں، حکومت کے ڈاکومنٹس بتاتے ہیں، ریکارڈ بتاتا ہے کہ چور ہیں، لیکن چونکہ وہ ذہنی طور پر ان جماعتوں سے منسلک ہیں، ان کو نہیں چھوڑتے۔ تو اسلام کو اتنا جلدی کیوں چھوڑ دیتے؟ جب کوئی بندہ کہتا ہے میں خدا بھی ہوں، میں رسول بھی ہوں، تو اسے کیوں ماننے لگ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کا تعلق دین کے ساتھ اتنا بھی نہیں رہا جتنا سیاسی پارٹیوں سے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ سب کی چوریاں روزانہ سارا دن، بلکہ میں تو ٹی وی بند کر دیتا ہوں، تنگ آ گئے ہیں سن کر، بھئی چور ہیں، بات ختم ہو گئی، وہ سارا دن فلاں نے فلاں جگہ سے چوری کی، فلاں، سارا دن سارا رات، کبھی ٹی وی کھولو تو اور کوئی بات ہی نہیں، وہی چوری چکاری کے قصے ہیں، اور کوئی کسی سیاسی جماعت کی قیادت نہیں بچی۔ اور عجیب بات ہے، جن کو آپ لیڈر کہتے ہیں ان پر 70 150 قتل کے مقدمات ہیں، ڈاکے کے مقدمے ہیں، اغوا برائے تاوان کے مقدمے ہیں، خزانے کی اور غریبوں کی مال کی لوٹ مار کے مقدمے ہیں، پھر بھی ہر کوئی وہاں ڈٹا ہوا ہے، ان پارٹیوں کو نہیں چھوڑتا، اسلام کو فوراً چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جن گناہوں کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، جو جھوٹ ہم دن بھر بولتے ہیں کہ معمولی بات ہے، بندے کو میں نے ٹرخا دیا، وہ ہر جملہ، ہر جھوٹ، ہر وہ عمل جو اسلام کے خلاف ہے، وہ دل پر سیاہی پیدا کرتا رہتا ہے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ چھوٹا بھی ہے تو آپ نے اپنی کشتی میں ایک پتھر تو رکھ لیا، چھوٹا رکھ لیا، وہ چھوٹے چھوٹے بھی بالآخر وزنی ہو جاتے ہیں اور کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اور جو لوگ فوراً
عقائد چھوڑ کر دوسری طرف چلے جاتے ہیں، دراصل ان کا کوئی عقیدہ ہوتا ہی نہیں، کسی عقیدے پہ وہ دل سے قائم ہی نہیں ہوتے۔ اور سب سے بنیادی بات، ہمیں ساری عمر زندہ رہنے کی فکر رہتی ہے، صحت مند رہنے کی فکر رہتی ہے، زندگی سے مقدم موت ہے۔ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو صحت و زندگی سے مقدم رکھیں۔ وہ آئے گی اپنے وقت پر، ہمارے چاہنے سے نہیں آئے گی، کسی کے کہنے سے نہیں آئے گی، لیکن جب آئے گی تو پھر ساری زندگی کے اعمال سامنے آ جائیں گے۔ تو فرما اس بات کو یاد رکھو، واسمعوا، پوری توجہ سے سنو اللہ کی بات کو، اللہ کے رسول کی بات کو، دین کو پوری توجہ سے سنو اور سمجھو، اس لیے کہ تمہیں موت کے راستے سے گزرنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھ لو، جو لوگ برائی سے باز نہیں آتے اللہ انہیں ہدایت پر نہیں رکھتا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، بدکار آخر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر گناہ مفضی الی الکفر ہوتا ہے، یعنی وہ کفر کی طرف بندے کو کھینچتا ہے۔ ہر گناہ ایسا ہی ہے جیسا آپ نے ایمان کے خلاف اور کفر کی طرف ایک قدم بڑھا دیا، ایمان سے ایک قدم دور ہو گئے، کفر کے نزدیک ہو گئے۔ تو اگر مسلسل چلتے رہیں گے تو پھر پہنچ جائیں گے وہاں۔ اور پھر انجام یہ ہوگا، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا اذ علمتک الکتاب والحکمت والتوراۃ والانجیل وتخلق من الطین کہیئۃ الطیر بإذنی فتنفخ فیہا فتکون طیرا بإذنی وتبرئ الاکمہ والابرص بإذنی وإذ تخرج الموتى بإذنی وإذ کففت بنی اسرائیل عنک اذ جئتهم بالبینات فقال الذین کفروا منهم ان ھذا الا سحر مبین۔ ایک دن جمع کیا جائے گا، اللہ جمع فرمائے گا تمام رسولوں کو اور استفسار فرمائے گا، پوچھے گا ماذا اجبتم، جب تم دنیا میں مبعوث ہوئے تو لوگوں نے آپ کو کیا جواب دیا؟ یعنی سب سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی حاضری ہوگی اور انبیاء علیہم السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کی امتوں نے، آپ کے امتیوں نے آپ کو کیا جواب دیا۔ زندگی میں تو انبیاء علیہم السلام جانتے ہوں گے کہ کس نے بات مانی کس نے نہیں مانی، لیکن انبیاء کی شان بہت کریمانہ ہے۔ فرمایا نبی تو اتنے کریم ہیں کہ وہ کسی کے خلاف گواہی نہیں دینا چاہیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ ہمارے سامنے کسی نے اقرار بھی کیا تو ہم نے اس کا زبانی اقرار دیکھا، ہمیں کیا خبر وہ دل سے مان رہا ہے یا نہیں۔ کسی نے انکار کیا تو وہ بھی اس کا زبانی معاملہ تھا۔ اللہ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، پھر ہم سے کیوں استغفار فرماتا ہے؟ وہ عرض کریں گے یا اللہ ہمیں علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، چونکہ تیری ذات پوشیدہ باتوں کو جاننے والی ہے، تو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ یا اللہ ہماری تبلیغ بھی تیرے سامنے ہے، ہماری محنت اور مجاہدہ بھی تیرے سامنے ہے، اور لوگوں نے جس قدر مانا وہ بھی تو بہتر جانتا ہے، تجھ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز تیری ذات پہ عیاں ہے
کہ تو تمام پوشیدہ باتوں کو بھی جاننے والا. یعنی انبیاء کا انداز دیکھیں وہاں بھی کتنا کریمانہ ہے، اور امتی اپنی طرف دیکھیں کہ وہ اپنے نبی سے کتنی وفا کر رہے ہیں. نیکی صرف نیکی نہیں ہے، نیکی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے نبی سے ہم کتنی وفا کرتے ہیں. ہر فرد ہم صاحب اولاد ہیں الحمدللہ. کون باپ ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی اولاد اس کی بات نہ سنے، اس کا احترام نہ کرے، اس کا کہنا نہ مانے؟ حالانکہ ہم اولاد کے لیے نبی نہیں ہیں. نبی کی عظمت تو بہت بلند ہوتی ہے، ہم تو ایک عام انسان ہیں. تو اپنے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری بات سنے، اور جس نبی کی امت ہونے کے دعوے دار ہیں ہم اس کی بات ماننا نہیں چاہتے، وہاں ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں. ایک بزرگ سے کسی نے عرض کی کہ حضرت مجھے کچھ نصیحت فرمائیے. انہوں نے فرمایا برخوردار، ایک دن کے لیے جب تو صبح اٹھے تو ایک کاپی اور پنسل لے لے، جو بات کرے وہ بھی لکھ لے، جو کام کرے وہ بھی لکھ لے. صرف ایک دن، صبح سے شام، رات سونے تک اپنے اعمال اور اپنی گفتار دونوں کو لکھتا جا. شام کو خود دیکھ لینا کہ تو کہاں کھڑا ہے، تو نے کتنی باتیں رسول اللہ کی اطاعت میں کی ہیں، کتنے کام اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت میں کیے ہیں، اور کتنی جگہ ایک دن میں کتنی جگہ تو نے نافرمانی کی ہے، بات کرتے ہوئے یا کام کرتے ہوئے. تجھے میری نصیحت کی ضرورت نہیں رہے گی. اور اب ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم اگر لکھنا شروع کر دیں تو شاید رات کو جب ہم پڑھیں تو خود شرم سے پانی پانی ہو جائیں کہ یہ دن بھر میں کیا کرتا رہا. تو آج تو ہم چلو ایک پردہ ہے چھپا لیتے ہیں لوگوں سے، عوام سے، عام آدمی سے، لیکن اللہ کی بارگاہ سے تو چھپے گا کچھ نہیں. تو فرمایا وہ دن آ رہا ہے جب اللہ کریم تمام انبیاء کو، رسولوں کو جمع فرمائے گا، اور سب سے پہلے اپنے نبیوں سے پوچھے گا ماذا اجبتم، یہ لوگوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تمہیں نبوت عطا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا، تم نے میرا پیغام پہنچایا، تم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ارشاد ہوتا ہے ما ینطق عن الہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پسند سے کوئی بات نہیں کہتے، اپنی خواہش سے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں فرماتے. ان هو الا وحی یوحی، وہی بات فرماتے ہیں جو ان پر بذریعہ وحی اللہ نازل فرماتا. تو پھر سننے والے کو کس توجہ سے سننا چاہیے؟ فرمایا اس توجہ سے سنو. اللہ کریم عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے کیا عیسیٰ تم پر تو ہم نے بے پناہ احسانات کیے، اور آپ کی والدہ ماجدہ پر بھی بے پناہ احسانات کیے. اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، آپ پر اور آپ کی والدہ ماجدہ پر ہم نے کتنے احسانات کیے. آپ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آپ کی والدہ کو بے پناہ کرامات عطا کی. جب وہ بچپن میں تھیں تو ان کے حجرے میں غیبی رزق ہوتا تھا اور دنیا بھر کے پھل مہیا کیے جاتے تھے. جوان ہوئی تو انہیں اللہ کی طرف سے بیٹا عطا ہوا، بغیر کسی مرد کے ہاتھ لگائے اور بغیر کسی دنیاوی سبب کے اللہ کریم نے اپنی طرف سے بیٹا عطا فرمایا. اور وہ بیٹا جس نے پیدا ہوتے ہی ماں کی گود میں کلام کیا، اور فرمایا ہم نے اذیتک بروح القدس، اے عیسیٰ تمہارے ساتھ تو ہم نے جبرائیل امین کی پکی ڈیوٹی لگا دی تھی،
وہ ہمیشہ آپ کی مدد پہ کمر بستہ رہتے تھے، دنیا میں جتنا عرصہ آپ رہے وہ آپ کے معاون رہے اور آپ کی مدد کرتے رہے۔ پھر آپ کو ہم نے توفیق بخشی تکلم الناس فی المہد، کہ پیدا ہونے کے دوسرے ہی دن آپ نے لوگوں سے کلام کیا۔ یہاں کلام سے مراد بچے کا رونا یا بچے کا بے مقصد کلام کرنا نہیں ہے، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو اللہ کی عظمت بیان کی، آخرت بیان کی، اعمال اور احکام اور شریعت بیان فرمائی۔ ماں کی گود سے 1 دن یا 2 دن کی عمر میں پورا مکمل کلام فرمایا، اور فرمایا پھر ہم نے آپ کو کتاب کا علم عطا کر دیا اور حکمت عطا کر دی۔ کتاب و حکمت سے کتاب ہوتی ہے اللہ کی وحی، حکمت ہوتی ہے اس کی تعبیر و تفسیر۔ تو آپ کو کتاب بھی عطا کر دی، ازبر کرا دی، کتاب کا علم دے دیا، جو اس میں جس قدر اسرار و رموز تھے آپ کو بتا دیے، جتنے نکات تھے آپ کو اسی عمر میں بچپن میں آپ کو پوری کتاب عطا کر دی، حکمت و دانائی اس کی تعبیر و تشریح عطا کر دی۔ تورات اور انجیل دونوں کتابیں ہم نے آپ کو یاد بھی کرا دی، ان کے علوم بھی دے دیے، ان کے معنی بھی دے دیے، ان کی تفسیر بھی سمجھا دی، ان میں جتنے نکات تھے وہ بھی بتا دیے، اور پھر آپ کو عجیب معجزات عطا فرمائے۔ وہ زمانہ جب عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو وہ حکمت و طب کے کمال کا تھا، اور بڑے بڑے نادر الوجود طبیب تھے، اور بڑے بڑے کمال کے علاج کرتے تھے، اور بڑے بڑے مشکل امراض کا علاج کر لیتے تھے۔ فرمایا ہم نے آپ کو وہ معجزات دیے جہاں طبیب عاجز آ گئے کہ آپ مٹی سے ایک شکل بناتے کہ یہ میں چڑیا بنا رہا ہوں، یا یہ کبوتر بنا رہا ہوں، یا یہ مرغ بنا رہا ہوں، آپ ایک پرندے کا کوئی وجود آپ بنا دیتے مٹی سے کہ یہ وہ ہے، اور جب آپ اس پہ دم فرماتے آپ اللہ کے دی ہوئی قوت سے اور اجازت سے ایک مٹی کا ایک نمونہ بنا دیتے کہ یہ جی پرندہ ہے، یہ چڑیا ہے، یہ طوطا ہے، یہ مرغ ہے، یہ مور ہے، یہ فلاں ہے۔ فتنفخ فیہا، جب آپ اس پر دم کرتے فیکون طیرا باذنی، اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ پرندہ بن جاتا اور اڑ جاتا۔ یعنی کتنا، اب حکیم تو عاجز آ گیا، حکیم اب مٹی کے پرندے میں تو زندگی تو پیدا نہیں کر سکتے تھے، اسے زندہ پرندہ تو نہیں بنا سکتے تھے۔ ہم نے آپ کو وہ معجزہ آپ کے بچپن میں عطا فرمایا۔ یہاں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ معجزات انبیاء انسانی عقل اور انسانی علم کی رسائی سے بالا تر ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں معجزہ کہا جاتا ہے۔ اب کوئی سائنس مٹی کا پرندہ بنا کر اس میں زندگی پیدا نہیں کر سکتی۔ اس میں مشین لگا سکتے ہیں، وہ مشین کی طرح چل بھی سکتا ہے، وہ مشین سے اڑ بھی سکتا ہے، لیکن زندہ پرندہ نہیں بن سکتا۔ زندے میں تو اپنی سوچ، اپنی فکر، اپنی خوراک کی تلاش، زندگی کے سارے آثار ہوتے ہیں، خوشی و غم۔ فرمایا آپ کے دم کرنے سے، تو دم کرنے کا بھی جواز ثابت ہو گیا قرآن حکیم سے کہ دم کرنے سے بھی انقلاب آفرین اثرات پیدا ہوتے ہیں، لیکن وہ دم کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، اللہ کے کلام سے ہو سکتا ہے۔ اور جو دم ایسے ہوتے ہیں کہ جادوگر کرتے ہیں یا دوسرے، جن میں بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کلام پڑھا نہ جائے جس کی آپ کو سمجھ نہ آتی ہو، کوئی ناجائز کلمات، کوئی کفریہ کلمات نہ پڑھے جائیں، چونکہ اس کے مقابل میں شیطان نے اپنی فوج بھی تیار کر لی کہ کچھ کفریہ اور شیطانی کلمات پڑھو، ناپاک رہو، جھوٹ بولو، حرام کھاؤ، اور یہ کفریہ کلمات پڑھ کر دم کرو۔ تو جتنا اس سے ممکن ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی حرکت وہ دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس پہ مطمئن رہیں، تو اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہیں سے گزر رہے تھے جنگل سے، تو کچھ بدو جو وہاں خانہ بدوش وہاں تھے، انہوں نے
دیکھا کہ نیک لوگ ہیں، اچھے چہرے ہیں، نورانی چہرے ہیں، تو وہ دوڑتے ہوئے آگے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بندے کو سانپ نے کاٹ لیا ہے، اور ہمارے پاس جو ٹونے ٹوٹکے اور جڑی بوٹیاں وغیرہ تھیں وہ ہم اس کا علاج تو کر رہے ہیں لیکن وہ بچتا نظر نہیں آتا، تو اگر آپ لوگ اسے دیکھیں اور کوئی اس کے علاج کی کریں۔ تو انہوں نے جا کر دم کیا، اور جب انہوں نے دم کیا تو بندہ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے غالباً 20 بکریاں، وہ عام آدمی تھا، انہوں نے 20 بکریاں دی انہیں تحفے کے طور پر کہ ہمارا بندہ ٹھیک ہو گیا، ہم خوشی سے دے رہے۔ اب ایک سوال پیدا ہو گیا کہ کیا یہ اس دم پہ اجرت لی جائے؟ تو سب نے کہا کہ اب یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا پڑے گا، ہم اپنی رائے سے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا چلو بکریاں لے چلتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں جا کر۔ وہ واپس آئے، بارگاہ عالی میں پیش ہوئے، عرض کی کہ حضور ہم نے دم کر دیا اور بندہ ٹھیک ہو گیا، انہوں نے ہمیں 20 بکریاں دی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ تو علاج ہے اور علاج پر اجرت لینا تو جائز ہے، ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھو، مجھے بھی دو، لیکن یہ بتاؤ تم نے دم کیا کیا تھا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں سورہ فاتحہ یاد تھی، ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک مار دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں یہ کیسے خیال آیا کہ یہ سورہ فاتحہ دم بھی ہے؟ یا رسول اللہ ہمیں تو کوئی پتہ نہیں تھا، ہم نے تو بس اتفاقاً سورہ فاتحہ پڑھی اور دم کر دیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو دم کرنے کا جواز تو شرعی موجود ہے، لیکن ساتھ شرط یہ ہے کہ جائز کام کے لیے ہو اور قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِی، اور تو مادر زاد اندھوں کو اچھا کر دیتا تھا۔ پیدائشی جس کی نظر نہ ہو تبھی اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام دم فرماتے، یاد پھیرتے، وہ ٹھیک ہو جاتے۔ اور ایک وہ پھل بیری سی ہو جاتی ہے، جلد کی رنگت بدل جاتی ہے، وہ آج تک بھی لا علاج ہے کہ جسے ہو جائے پھر رہتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی آتا تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ اور یہ تو پھل بیری والا مریض زندہ تو ہے، اس میں زندگی تو ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ زندہ تو ہے۔ فرمایا وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، تجھے تو میں نے وہ معجزہ دیا تھا کہ تو کسی پرانی فرسودہ قبر پر کھڑا ہو کر دعا کرتا تو وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا، یعنی مردے بھی زندے ہو جاتے تھے۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کیا کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات تمام انبیاء سے بہت اعلیٰ ہیں، سب کے اچھے ہیں، تمام نبی اللہ کے مقرب ہیں، اس لیے کہ اہل اللہ کو چھوٹا نہیں کہا جا سکتا، یا ان کے شان میں کوئی ایسا چھوٹا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ سب اچھے ہیں، اچھوں میں بعض بہت اچھے ہیں، تمام نبی اچھے ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، سب اچھے ہیں لیکن بعض اچھوں سے بھی اچھے ہیں۔ اور یہی معیار اہل اللہ اور مشائخ کے مقام کے بارے بھی ہے کہ کسی کو خراب یا کمزور نہ کہا جائے، سب اللہ کے مقرب ہیں، بعض ان میں اچھوں سے بھی اچھے ہیں۔ تو انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیتے، لیکن ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانے میں نہیں پڑھا کہ کسی مردے کو حضور نے زندہ کیا ہو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جو مردہ جسے مٹی کھا گئی، ہڈیاں ہیں، اس کے ذرات ہیں، لیکن کبھی اس میں زندگی تھی تو صحیح، تو وہ زندہ ہو گیا۔ حضور اکرم کے معجزات میں تو یہ ہے کہ آپ مسجد کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے، پھر آپ کے لیے ممبر تجویز ہوا، صحابہ نے ممبر بنا کر پیش کیا، حضور نے پسند فرمایا، اور جب آپ ممبر پر بیٹھ کر خطبہ دینے لگے تو وہ ستون پرے رہ گیا جس کے ساتھ حضور ٹیک لگاتے تھے۔
تو جتنے لوگ مسجد میں تھے سب نے سنا کہ وہ بچوں کی طرح چیخ چیخ کر رویا، اور حضور اپنی جگہ سے تشریف لے گئے، اسے دست شفقت پھیرا، پیار کیا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ ہچکیاں لے لے کر رو رہا تھا، اور جیسے رونے والے کو بہلایا جائے تو آہستہ آہستہ اس کی سسکیاں رکتی ہیں اور چپ کرتا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ سسکیاں روکتے ہوئے اس نے خاموشی اختیار۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ انسان میں کبھی زندگی کے آثار تو تھے، لکڑ لکڑ ہی رہے، اور اس میں اتنی محبت اور اتنی شدت پیدا ہو جائے اور اس میں زندگی کے وہ آثار پیدا ہوں جو انسانی خصوصیات ہے، اور رہے لکڑ ہی۔ فرمایا یہ معجزہ کہیں بلند ہے بھائی، تو کیا سوچ رہا؟ تو فرمایا میں نے آپ کو وہ معجزات دیے کہ آپ مردے کو بھی زندہ کر دیتے تھے، پھر ویس کففت بنی اسرائیل کا، بنی اسرائیل نے آپ کو قتل کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ہم نے انہیں کامیاب نہیں ہونے، ہم نے آپ کو بنی اسرائیل کی زیادتی سے بچایا۔ وَإِذْ جِئْتُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، اور یہ سارے عجیب و غریب معجزات آپ نے انہیں دکھائے۔ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور کفر ایسی مصیبت ہے کہ اتنے عظیم معجزات دیکھ کر بھی کافر کہنے لگے یہ کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، یعنی نبی مان کر نہیں دیا۔ یہ سارا قصہ اس لیے ارشاد ہوا کہ پیچھے بات چل رہی تھی کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچو، کہ گناہ مفضی الی الکفر ہوتے ہیں، کفر کی طرف لے جاتے ہیں، اور کفر ایسی مصیبت ہے کہ جب دل سیاہ ہو جائے تو فرمایا یہ پیدائش سے لے کر کتنے معجزات عیسیٰ علیہ السلام کے قرآن کریم نے گنوا، اور آخر میں فرمایا یہ جب کافروں کے سامنے سب یہ چیزیں پیش ہوں کہنے لگے یہ بہت بڑا جادو ہے۔ اس لیے اللہ و اللہ کے رسول کی نافرمانی کفر کی طرف لے جاتی ہے، اور کفر بندے کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ ہم اگرچہ روزمرہ زندگی میں سمجھتے ہیں یہ معمولی باتیں ہیں، یہ کہ انہیں معمولی باتیں نہیں ہوتی، ان کے اثرات بہت دور رس ہوتے ہیں۔ اللہ کریم گناہ سے بچنے کی توفیق دے اور اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں، اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں، اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے،
نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔